گزار کراؤں گا۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ 19 مئی کو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر محترم جناب سراج الحق صاحب، جو کہ ایک طے شدہ پروگرام جو کہ 1 مہینے پہلے سے طے تھا ژوب میں جلسہ عام، اس کے لیے تشریف لائے اور پروگرام سے کوئی آدھا گھنٹہ قبل ان پہ، چونکہ اس کے قافلے میں ہم سارے ذمہ داران بھی شریک تھے، میں خود ان کی گاڑی میں تھا، تو خودکش حملہ ہوا، جس کے متعلق محترم امیر جماعت نے خود بھی پریس کانفرنس کی اور آپ لوگوں کو ہم نے زحمت دی تھی آج سے 2 دن قبل۔ تو کچھ ضروری چیزیں تھی جو آج ہم سمجھ رہے تھے کہ کل ہی ہم نے پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن بوجوہ وزیر اعظم صاحب کی آمد کی وجہ سے وہ نہ ہو سکی۔ تو چند ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرانا چاہتے ہیں اور آپ کے توسط سے حکام بالا تک، ریاست کے ذمہ داران تک اور عوام الناس تک یہ چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ محترم صحافی حضرات، جماعت اسلامی ایک دینی سیاسی جماعت ہے اور محب وطن جماعت ہے، ترقی پسند جماعت ہے، امن پرست جماعت ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ایک عوامی جماعت ہے۔ اور جماعت اسلامی آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی اس ملک پر، اس قوم پر، اس ریاست پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو جماعت اسلامی نے ہر وقت سب پہ اول کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ روس کی افغانستان آمد کے وقت، جو کہ پاکستان کو زیر کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت بھی، اور کشمیر کے جہاد میں بھی، اور باقی جہاں سے بھی جو بھی بیرونی سازشیں یہاں اس ملک کے خلاف ہوئی ہیں، اس میں بھی، بالخصوص 70 میں جب بنگلہ دیش نامنظور تحریک چلی، اس میں 10,000 افراد ہمارے شہید ہوئے۔ اور اسی طرح جب بھی اس ملک پہ کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کوئی الہی آفت آئی ہے تو آپ سب کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی ہر میدان اور ہر محاذ اور ہر ڈگر پہ موجود رہی ہے۔ 2005 کا زلزلہ ہو، 2008 کا زلزلہ ہو، کرونا وبا ہو، یا 2022 میں جو ملک کی سطح پہ ایک سیلاب آیا، اور آج بھی اس میدان کے اندر خدمت خلق کے حوالے سے جماعت اسلامی موجود ہے۔ پھر جماعت اسلامی کوئی فرقہ پرست جماعت بھی نہیں ہے، کوئی فتویٰ باز جماعت بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے کسی کے خلاف فتوے لگائے ہوں، کسی کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہوں۔ ایک ایسی جماعت، محب وطن جماعت، خدمت کے جذبے سے سرشار جماعت، اس پر حملہ، اس کی قیادت پر حملہ، اور پھر جماعت اسلامی صرف پاکستان کی جماعت نہیں، یہ بین الاقوامی جماعت ہے۔ یعنی بلوچستان کے اندر میں کہ سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ کا سب سے بڑا حملہ یہی تھا۔ حملہ یہ ہماری ریاست پر حملہ ہے، ایک محب وطن جماعت پر حملہ ہے، اور یہ اسلامی تحریکات کے قائد ہیں۔ اس لیے آپ نے پڑھا بھی اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ بھی کہ پوری دنیا سے اسلامی تحریکات نے اس حملے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا، یعنی ایک لحاظ سے بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ تو اس لیے یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہماری حکومت کے لیے اور عوام کے لیے، بالخصوص جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے، اگرچہ ہماری ملاقاتیں جو ہے نا حکام بالا سے، ریاستی جو ہمارے اداروں کے ذمہ داران ہیں، ان سے ہماری نشستیں ہوئی بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، ہونی بھی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے اور اس عملے کی تہہ تک جایا جائے اور ان پس پردہ ہاتھوں کو، پوشیدہ ہاتھوں کو، مخفی قوتوں کو بے نقاب کیا جائے، اور اس سلسلے میں سیکورٹی ادارے یا دیگر ذمہ دار ادارے جن کا یہ کام ہے، جنہوں نے اس کو بے نقاب کرنا ہے، کوئی سست روی، کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہم اپنا یہ حق رکھتے ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے کہ اس پہ ہم احتجاج کریں اور بھرپور احتجاج کریں۔ سر دست
اگرچہ اسی دن بھی پورے ملک کے اندر جگہ جگہ احتجاج ہوا ہے، دوسرے دن تیسرے دن آج بھی ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر، لیکن ہم نے آج یہ اعلان کرنا ہے کہ اگلے جمعے کو 26 تاریخ کو پورے صوبے کے اندر انشاءاللہ احتجاج ہوگا، اور جب تک یہ پوشیدہ ہاتھ بے نقاب نہیں ہوتے اور ہمیں تسلی نہیں ہوتی، ادارے ان کی تہہ تک نہیں پہنچتے جن کی ذمہ داری ہے، جن سے ہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تو ہم ہر آئینی اور جمہوری احتجاج کا حق رکھتے ہیں، ہم گھیراؤ کا بھی حق رکھتے ہیں، ہم دھرنوں کا بھی حق رکھتے ہیں، ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے آخری آپشن تک کو ہم استعمال کریں گے۔ لہٰذا ہم آپ کے توسط سے حکام بالا کو بھی اور ریاستی اداروں کو بھی اور جملہ ذمہ داران کو اور عوام الناس تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید سانحات سے، صدمات سے، مشکلات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری بات اس ضمن میں ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، آج سے 5-6 دن قبل مولانا ہدایت الرحمان صاحب حقدو تحریک کے جو ہمارے قائد ہیں اور جماعت اسلامی کے صوبائی سیکریٹری جنرل ہیں، تو 5 دن قبل سپریم کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن اس جدید دور میں بھی، اس تیز دور میں بھی جو کہ بجلی کی رفتار سے آگے جا رہا ہے، تو اس حکم کو گوادر تک پہنچنے میں 5-6 دن لگے ہیں۔ آج متوقع ہے انشاءاللہ 4-5 بجے ان کی رہائی ممکن ہے، اللہ کریے کہ یہ ہو جائے۔ بصورت دیگر اس حوالے سے بھی ہم بھرپور اپنا احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا پہلے سے تھریٹ کے حوالے سے کوئی اطلاع ہمیں نہیں ملی ہے جماعت کو بحیثیت جماعت، نہ صوبے کو نہ ضلع کو، نہ اس وقت تک وہاں پہنچنے تک۔ اس کے بعد اگرچہ پھر لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ 1-2 اور بھی موجود ہے، لیکن ہمارا اصرار تھا سراج الحق صاحب کا بھی کہ میں نے خطاب کرنا ہے، تو کوئی اس طرح کے تھریٹ کی کوئی بات نہیں تھی۔ البتہ سیکورٹی جتنی تھی، مطلب وہ اس حوالے سے کہ ایک لیڈر ہے بین الاقوامی اور ملکی سطح کا، وہاں 2-4 گاڑیاں پولیس کی میرے خیال میں وہ ناکافی تھی۔ یہ غفلت وہاں کی انتظامیہ کی رہی ہے، اگرچہ بعد میں انہوں نے، ظاہر بات ہے چیز ہوا تو اس کے بعد بھاگ دوڑ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس سے پہلے وہ مطلب ہو جانی چاہیے تھے، تو جو سیکورٹی تھی وہ ناکافی تھی۔ جی بس مولانا صاحب یا جماعت اسلامی کا مزاج یہ اتنے بڑے شور شرابے کا بھی نہیں ہے، توڑ پھوڑ کا بھی نہیں ہے، جلاؤ گراؤ کا بھی نہیں ہے ہمارا مزاج۔ تو ہم تو ظاہر بات ہے ایک جمہوری جماعت ہے، آئینی جماعت ہے، ہم آئین پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور ہم اس فیصلے کہ ہم نے خیر مقدم بھی کیا کہ چلو دیر آید درست آید، سپریم کورٹ نے بالآخر رہائی کا فیصلہ کیا، لیکن اس اتنی سست روی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سوال عدلیہ کے لیے بھی ہے، ہماری حکومت کے لیے بھی ہے کہ مطلب یہاں پہ ایک غریب آدمی، ظاہر بات ہے ہم نے پہلے سے یہ بات کی ہے کہ یہ ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے، ایک غریب عام لوگوں کا پاکستان ہے، تو اس کو ایک عام غریب بندہ سمجھ کے ان کے ساتھ جتنا لعت اور لعل سے کام لیا گیا ہے، یہ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کے لیے رات 12 بجے بھی عدالتیں سجتی ہیں، اور وہیں بیٹھ کے دفتر کے اندر ہی ساری چیزوں کی ضمانتیں اور سارے کاغذات وہ تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک مزدور لیڈر، ایک غریب لیڈر اور حقیقی عوامی لیڈر عوام کے درمیان رہ کے کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی وہ نہیں، اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ، یہ میرے خیال میں بہت بڑا المیہ ہے۔ صداقت اس کے اندر موجود ہے، اور ہم نے اس پہ بیانات بھی دیے، ہم نے رابطہ بھی کیا ہے، تاحال وہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ہم نے وہاں مقامی اداروں سے بھی اور یہاں پہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، جماعت اسلامی کا ایک کارکن ہے کہ جس کو اغوا کیا گیا ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی کاروباری لین دین ہے، نہ کچھ اور معاملہ ہے، تو کیا معاملہ ہے کہ اس وقت اس طرح کے معاملے یہاں پہ شروع ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بڑی مہربانی۔